مولانا اس میں ایک بات اسی کے ساتھ متعلق ہے، دوست یہ پوچھتے ہیں کہ امام نووی اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ بہت بڑے علماء، انہوں نے بڑی تحقیق کی، اس کے باوجود یہ مقلد رہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک ہی مسلک کے پابند رہ گئے، اتنے بڑے علماء جنہوں نے شرح لکھی ہیں احادیث کی اور انہوں نے اسانید تک دیکھی، ان پر بحث کی، حدیث کے علوم کو جاننے کے باوجود وہ ایک ہی مسلک پر کیوں مادہ رہے؟ یہ لوگ جو ہے نا ان کو جو شافعی کہہ دیتے ہیں نا، یہ بیٹا اس لیے زیادہ انہوں نے تحقیق کے ساتھ دیکھا کہ ان کا مسلک کبھی، جیسے شاہ صاحب کی بات میں نے کی اس لحاظ سے، ورنہ کئی مسائل میں بالکل ان کے خلاف ہے شافعی وغیرہ کے۔ ابن حجر کی جو فضل الباری پڑھے وہ کوئی نہیں مقلد وغیرہ، نہ شافعی کے نہ کسی کے، مگر زیادہ چونکہ ان کے مسائل ان سے ملتے ہیں، اہل حدیثوں کے بھی شافعیوں سے ملتے ہیں، اس لیے شافعی کہہ دیتے ہیں، تقریر وغیرہ کوئی نہیں کی۔ نبی وغیرہ جو ہے نا وہ کر وہ اپنے مسئلے کی طرف کھینچتے رہتے ہیں، حالانکہ علم ہے۔ اس میں یہ بھی ان کا سوال ایک آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ کس بنا پر اپنے مسلک کی طرف آتے ہیں؟ کیا یہ اپنے مسلک کو حدیث پر مبنی سمجھتے ہوئے آتے ہیں یا کیا چکر ہوتا ہے کہ کوئی تعصب ان کے اندر ہے؟ آپ نے پہلے کی باتیں سنی نا، لوگوں نے اپنے جو گروہ بنا لی ہے، وہ فیصلے جو انہوں نے کر لیے نا پہلے، ان کو حاکم بناتے ہیں۔ کوئی قرآن پر حاکم بناتا، حدیث میں آ گیا اس لیے قرآن کو کہہ دیں گے منسوخ ہے، یہ حدیث نہیں چھوڑیں۔ یہ آپ پہلے جو ہے نا حفظ مراتب قرآن کو سمجھیں کہ بنیاد وہ ہے، کوئی حدیث اور فتویٰ اس کے خلاف ہوگا وہ فتویٰ رد ہو جائے گا، قرآن نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرآن پر ان کی حکومت بنا دیں گے، قرآن شریف بیچارہ مظلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث جو ہے نا اگر نہیں ہے قرآن میں، حدیث رسول ملے صحیح، اس کا درجہ اماموں کی بات بعد میں۔ مگر یہی جو ہے نا تعصب مذہبی ایک گروہ میں پھنس گئے، اس کو نہیں چھوڑنا، کھینچ تان کر قرآن حدیث کو ادھر لے جانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے علماء اس میں پھنسے، یہ کہا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ تو عیسائی جب مسلمان ہوئے، حاتم طائی وغیرہ کے بیٹے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نے کوئی نہیں رب کہتے، تو آپ نے کہا نہیں، ان کو رب بنانا یہی کہ جو حلال کر دیا حلال مان لیا، جو حرام کر دیا اپنے فقیہوں کے اندھے مقرر تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بھائی یہی ان کی عبادت، کسی عالم کو یہ درجہ دینا، اس کی پوجا کرنا۔ اس فتنے میں بیٹا بہت لوگ وہ پہلی حالت میں جیسے مطلب رکوع کرنے کے بعد نہیں، جماعت رکوع میں ہوتی ہے تو رکوع میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ امام رکوع میں ہے تو جو پیچھے آتا ہے وہ پہلے آ کے تکبیر بول کے ہاتھ باندھتا ہے اور پھر رکوع میں جاتا ہے۔ نہیں، یہ کرنے کی کوئی ضرورت، تکبیر بول کے سیدھا اللہ اکبر کہیں، اور چاہیے کہ ایک دوسرا اللہ اکبر بھی کہیں۔ ایک اللہ اکبر نماز کو شروع کرنے کا، ایک تکبیر تحریمہ آخر دونوں نماز میں، دوسرا رکوع کو جانے کا۔ ہاں وہ رکوع والا ہی اللہ اکبر، تو پھر ہاتھ بھی باندھ لے جیسا قیام میں باندھتے ہیں، کوئی نہیں باندھے، دو دفعہ اللہ اکبر، دو دفعہ۔ اگر ایک ہی کہہ رہے ہیں نماز تو ٹھیک ہے، مگر دو کہنے چاہیے۔ تو یہ اب جو نیا مسئلہ بنا دیا ہے بہت اہل حدیثوں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی رکوع میں جانے سے پہلے، تو نہیں، یہ ان کا تشدد ہے، یہ نئی چیز ہے نا، یہ پہلے کوئی نہیں تھا۔ کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھنے کی بات الگ ہے کہ مگر رکوع میں جو شامل ہو گیا اس کی رکعت بالکل ٹھیک۔ یہ زمانہ میں اس پر تو علامہ البانی نے کئی صفحے لکھے اور کتنے صحابہ کا دکھایا کہ جو رکوع میں ملا اس نے رکعت ماری، کسی نے دوبارہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہے کہ سلفیوں کو چاہیے ضد چھوڑ، بالکل یہ ضد ہے، کوئی بات رکوع میں چلا گیا رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رکعت ٹھیک، رکعت کی کوئی بات نہیں۔ بات کو لینا ٹھیک ہے یا بندہ آسان بات اگر ہونا بیٹا ہے تو دین آسان ہی، مگر ہونا چاہیے نا کہ وہ آسانی دین میں ثابت ہے۔ یہ نا کہ اپنا اردو سیدھا کرنے اگر بات ہے بدنی پر قرآن حدیث میں اور آسانی بھی ہے تو یرید اللہ بکم الجسر، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگیاں نہیں چاہتا۔ تنگیاں جس مسئلے میں ہے نا وہ لوگوں کی غلط ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ کسی عالم کو غلطی لگی، یادا انہوں نے سلام حضور کے بارے میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے آج سے لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ اور بیڑیاں جڑنا وہ کاٹ کر پھینک لی، اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بڑے مشکل مسئلے تھے یہودیوں کے انسار، آپ نے آسان دین دیے۔ اب جو عیسائی اور یہودی ہے نا، عیسائی تو غیر بہت دور نکلے، ورنہ یہی تھا نا بائبل کہ جب عورت حیض کے دن اس کے ہاتھ کا پکا نہیں کھا سکتے، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، بالکل اچھوت کر کے نا اگر کسی دوسرے پر بھی سایہ اس کا پڑ جائے وہ بھی پلید ہو جائے۔ یہ تو دین نے کہا کہ سب کچھ تم کر سکتے
خاوند بیوی بھی پیار کر سکتے ہیں، صرف جمال ہی کر۔ انہوں نے پھر یہودیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ تو ساری امت کو گمراہ کرنے کا، بڑے ناراض ہوئے، کتنی چھوٹ دے دی۔ آپ نے کہا صرف جماع حرام ہے، باقی دو جی چاہیے۔ یہ اصل میں مولانا بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہی جو اختلافات میں تھوڑی مطلب مسائل کا حوالہ بھی دیا ہے نیچے، اگر ان کو اختیار کرتے تھے تو یہ نزدیکیت ہے، مطلب نہیں وہ سب بات مٹا ہوئی، اگر دلیل کوئی نہیں مگر صرف اپنی غرض کے لیے بات، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فتویٰ شراب کے متعلق وہ لے لیا، امام مالک کا نہیں، یہ تو بے ایمان آدمی کہہ رہے، جب پتا کہ امام صاحب کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ان کا یہ فتویٰ ٹھیک ہے، جب حضور سے ثابت ہو گیا کہ کوئی چیز بھی ہو جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ پھر تھوڑی بھی حرام۔ ان حدیثوں کے بعد صاحب لکھتے ہیں کہ اب جو امام صاحب کے مدد پر عمل کرے گا ابراہیم وہ اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اب کچھ شک رہ گیا، کل و شراب من اسکرا فہو حرام ما اسکرا کثیر ہو فقلیل و حرام۔ اب تو یہ چیزیں متواتر ہو چکی، پہلے کو ادھر ہوگا، اب کیا باندھے؟ مولانا صاحب اے لوکی دھاگا پوندے ہیں، کوئی فروزہ پوندا، کوئی نیلن پوندا، فقرائے پتھر جڑے پوندے لوگ، یہ کوئی حدیث نہیں کر سکتے کہ نہ ہے ضمیر میں اسلام کا نکلنا، یہ نہیں مسلمان پرس لوگ اونج زینت لی کو پاوے نا سونا لگتا میں قرآن میں ذکر ہے نا یقوت وال مرجان دا، ہاں یہ ذکر تے قرآن نہیں قرآن پاک تے ہوندا ٹھیک ہے، مگر پاؤں کیا فرق ہے نا، ایک طرح میں کوئی آدمی خوبصورتی لی پاوے وہ تو کوئی گل نہیں پائے، یہ کوئی نہیں ہوتا گناہ نہیں ہے، نہیں پھر کوئی ایک کیا ہے اس میں پاؤنا یہ میری قسمت ہے نا ٹھیک رہنی وہ جادوگر نوں پوچھ دے مینوں کیڑا پتھر سٹ ہے وہ بے ایمان ایک بڑھیا میں کو چاہیے نا تو چتا نہیں انہوں نے کیا تین بڑھیا میں کو آگے کہندے تے میرے بڈے دا نام ہے شیر فلک شیر ہے، ایک تو بے ایمان ہو سانو پڑھ کے دیو، مجھے خوبصورت لگتا میں کہا بی بی 500 روپیہ لگنا تو کم بڑھ کے پھڑ گیا 500 میں واپس کرتا، میں کہا بھائی میں نہیں ہو گئے خوبصورتی نہیں تو کوئی شاید تنگی لگ جائے میں کہ خوبصورت میں کو گال سنائی قسمت دا جڑا آندے نا تیرے یا پتھر ٹھیک ہے پتھر دی پوجا ہوئی پتھر تے بالکل نہیں خوبصورتی واسطے جائز ہے جی، خوبصورت واسطہ کوئی گل نہیں، صرف مرد نہیں سونا حرام، اچھا سونا خالص جڑا چاندی یہ بھی نہیں چلتا اسے تھوڑا سا بڑا کر دیں، چاندی پا مطلب سونا حرام ہے کہ سونا حرام ہے نہیں نماز دے ٹائم نہیں سونا جڑا سونا آواز اتنا صحیح نہیں آتا۔ مرد نہیں حرام عورتوں نہیں حرام۔ ویسے جو مرد پاندے ہیں سونے دی یہ بھی نہیں چاہیے، دو چیزیں اپنے ہاتھ سے پاک کرے، سونا اور ریشمی کپڑا، یہ کیا مردہ نہیں حرام ہے عورتیں نہیں حرام۔ نہیں، ایک ہی فقہ شافعی ہے، فقہ جعفریہ ہمارا صاحب فقہ جعفریہ اس انہوں تویتر بڑا مانتے نہیں پتھر ہونا بھی جڑا نا کیک وغیرہ پھر خوبصورتی جڑا نا قسمت ہاتھ میں لانا ہے کی پڑھنا سوال ہے۔ بالکل الگ نام ہے ظاہر لیظہر الدین کلہ یسرا نا ظاہر السعادت پر غالبان، کہ جو ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز پر اس نے قابو رکھا ہوا، اس کے کنٹرول میں، ایک معنی تو ظاہر کرنا غالب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ رسول کو بھیجا لیظہر الدین کلہ، وہ اسی ظاہر سے نکلا کہ دین کو وہ غالب کر دے سب چیزوں پر۔ ایک تو معنی ہے غالب جی، اس کے لحاظ سے یہ بالکل باطن سے الگ ہے۔ دوسرا ہے کہ اپنے افعال کے لحاظ سے تو وہ بکری ہے، جو ظاہر کا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کارنامے کیے نا آسمانوں زمین اور ہمارا وجود بنایا، ہر شے جو ہے نا اس کی ہستی کی دلیل ہے، بالکل کل شے اللہ آیۃ تدل علی انہ، ہر شے میں نشانی موجود ہے۔ آدمی اس پر غور کرے، جتنی بڑی چیز ہے اس کی چیز سے ہر چیز بڑی ہے، صاف بتاتی کہ یہ خود نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے دیکھا نا باقاعدہ علوم کے شعبے بن گئے، آنکھ یا کان یا تھک گئے لوگ، اس کو سمجھنا کہ یہ لیپ ٹاپ بن گیا، یہ صرف ہر درمی ہو سکتی ہے، اتنی باریکی سے اور پیچیدگی سے چیزیں بنی ہیں، سب بتا رہی ہیں، ہر شے حکمت پر مبنی ہے، کوئی فضول نہیں۔ یہ ایک خالق اور حکیم اور دانا ہو کے ہونے کے نا ثبوت ہے، اس لیے اپنے وہ کارناموں کے لحاظ سے تو بالکل ظاہر ہے، انکار کی گنجائش نہیں، مگر جب اس کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنا چاہیے ہے وہ کیا، پھر بات نبی اور فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے وہ کیا ہے، وہ ہمارے حد ادراک سے بالا ہے۔ ہاں دونوں معنی جو ٹھیک جی، کیونکہ کافی تضاد محسوس ہوتا ہے، ایک طرف تو ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے ایک ہی وقت میں، تو کچھ ظاہر کا معنی اگر یہی رہے نا کہ صاف ہے ظاہر ہے تو پھر واقعی ٹھیک ہے کہ جو کام اس نے کیا نا ان کو دیکھا جائے زمین و آسمان کی ہر شے کو، اپنے کارناموں سے تو ظاہر ہے،
ٹھیک ہے، مگر اپنی حقیقت کے لحاظ سے ذات جو ہے باطن مخفی ہے. اگر غالب کا معنی لینا، ظاہر کا معنی غالب، اور باطن کا دوسرا معنی عربی زبان میں باطن، کہ ہر شے سے وہ آگاہ ہے، اس کو ہر شے کا علم ہے. یہ سارے معنی ذہن میں ہونے چاہیے. یا حنان یا منان دا کی مطلب ہے؟ یا حنان یا منان، وہ اتنے لکھیا گلاس دے اوپر. ہاں، حنان مہربانی کرنے والا. حنان حنان سے نکلا، حنان ہوتی ماں کی محبت. اچھا، ماں جو شفقت کرتی نا اولاد سے، اس کو کہتے ہیں حنان. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا دیا نا یحییٰ، اس کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو حنان ہم مل رہا، اس کو ہمیں ماں جیسی شفقت تھا کہ وہ امت کے لیے بہت خیر خواہ. تو حنان تو ہے جو ماں جیسا پیار مخلوق سے کرتا ہے. باپ کا نہیں کہا، باپ میں ذرا سختی بھی ہوتی نا، ماں جیسا. اور منان ہے جو بغیر کسی معاوضہ کے احسان کرتا ہے، کوئی معاوضہ نہیں دیتا تھا، اپنے منکروں کو بھی دیتا. یہ وظیفہ کرنا چاہیے. ہاں بہت عمدہ. یا حنان یا منان حضور کی دعا میں بھی آتا. سبحان اللہ. جیسے نبی کریم یہ جو بتایا نا آپ نے کہ 99 نام تو اللہ کے بے شمار، ایک کورس بتا دیا کم از کم 99 ہیں جو ان کو سامنے لے رہا، بالکل وہ جنت میں داخل ہو. اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا رب کس قسم کا ہے. حضرت خود محبت ہو جاتی ہے. جی، ظاہر کے اس میں ایک عالم نے تشریح کی تھی کوئی حدیث سے کہ ظاہر کا مطلب فوق، کہ اس میں انہوں نے کچھ کہا ہے کہ فوق ہے. نہیں، وہ وہی میں نے جو کہا نا غالب ہے. انت ظاہر ہو فلیس فوق کا، فوق ہے. جی یہی ہے نا کہ تو غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو مطلب بتانے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا مطلب فی السما ہے یا اوپر ہے. یہ جو مجسمہ لوگ نا کہ اللہ تعالیٰ کو محدود سمجھتے کیا کریں گے جی، سمجھ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر عرش پر ہے. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہو جاتا ہے نا، وہ تو غیر محدود ہے. زمین و آسمان تو اس کے سامنے بیٹا ایسے جیسے ہتھیلی پر آئی. یہ کیا سارا جہان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس نے کیا سمانا ہے کسی چیز میں؟ تو یہ اس کی بات نہیں ہے، سما کی نہیں ہے. یہ فوق مرتبے کے لیے مرتبے کہ وہ اوپر ہے، سب سے غالب ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہی. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ہے وہ هو الاول والآخر. اول اور آخر کی بھی تھوڑی سی تشریح ایسا قبل ہے. یہ بھی حضور نے کہا تو پہلے ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جو بنا تھا بعد میں تو نے بنایا، تو پہلے تھا جب کچھ بھی نہیں. مان تراخر و فلا سبال، سب مٹ جائیں گے، آخر میں بھی تو ہی رہ جائیں گے. دوبارہ دنیا بنائے گا. ہاں سبحان اللہ. اس میں بیٹا یہی کہا کہ تو ظاہر ہے سب سے اوپر ہے، سب تیرے نیچے، اور تو باطن ہے تو اس سے نیچے کوئی نہیں. اس میں پھر محیط ہونے کا مفہوم سمجھانا، اوپر نیچے دونوں طرف سے ساری کائنات کو اس نے گھیرا ہوا. اوپر بھی وہی ہے، سب سے نیچے بھی وہی ہے. اس میں کہا ایسا دونا کچھ ہے، تو اس سے نیچے کوئی نہیں ہے، درمیان میں ہے سب کچھ. ایک سوال میرا اس کے قرآن کی آیت سے ہے. ہاں کریں قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھیں جو پوچھیں. جی، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پورا آتی ہے آیت. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے یا ہدی للناس نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ جو متقی نماز پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے اور انفاق کرتا ہے، پہلے سے ہدایت یافتہ ہے وہ، تو اس کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ اور تو نہیں، آپ کے ذہن میں جو ہے نا بات جی جو ہے نا ہدایت کا مفہوم کے لوگوں کو بتانا. ایک ہے صرف ہدایت کا معنی رہنمائی، جی وہ تو دوسری جگہ آیا نا ہدی للناس، وہاں یہی آئے لگا کہ سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ کام کیا، سب کو بتایا. ایک ہے پھر لام جو ہے نا انتفاع کے لیے، جو فائدہ کون اٹھاتے ہیں. وعلیکم السلام. جیسے دوائی سب کے لیے، مگر جو مریض صحیح طریقے سے استعمال نفع تو اسی کو دے گا. یا جو وہ سارے لوگوں کو ہدایت جو بتانے کے معنی میں، جو نفع اٹھانے کے معنی میں، وہ یہی کہ جو لوگ ایمان لائے اور حضور کی پیروی کی، قرآن کی رہنمائی سے پیدا تو وہی اٹھا رہے ہیں. تو ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ ہے سب لوگوں کے لیے، مگر نفع اس سے وہی لوگ اٹھا رہے ہیں تقوی اختیار کریں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، فائدہ وہ اٹھائیں گے جو تقوی اختیار للمتقین، جو تقوی اختیار کریں گے. اسی لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہتر وہ جو کہ
تقوی میں بہتر ہے. یہ ایسے ہی جیسے دوائی آپ نے بنائی سب مریضوں کے لیے، مگر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نفع تو وہی اٹھائیں گے جو بھائی بتائے ہو طریقے کے مطابق جو نسخے پر لکھے ہیں اس جو کو تقوی استعمال اختیار کریں. کرے. اچھا ہاں نہیں گل یہ جڑی نا تھوڑی جی الجھاؤ والی جڑی بھائی نے بھی کی ہے، جڑے متقی ہو تو پہلے صحیح طریقہ پہلے سے صحیح طریقے پہ. معاملہ یہ ہے کہ اس میں گزارش یہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ نفع ان کو ملے گا جو تقوی اختیار کریں، یہ نہیں جو پہلے تک جو تقوی اختیار کریں گے. جڑی اس کو گل چاہتے ہیں نا جی کلیئر بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے تو متقی ہو گئے. حضرت نے بتایا نا کہ جی میں تھوڑی تشریح کر دوں. میں ہدی للمتقین جو ہیں وہ اس میں تشریح آتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلے سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے ایمان لا چکا ہے غیب پہ، اس کے لیے ہدایت ہے. نہیں آپ یہ سمجھ لیں نا کہ ہدایت کے مراتب بیٹا بہت ہیں، یہ نہیں کہ صرف راستہ کا پتہ چل گیا، یہ تو سب لوگوں کے لیے نا. اب جو متقی بنے نمازیں پڑھ رہے ان کا بھی درجہ ایک نہیں، آگے سے آگے والذین اہتدوا زدناہم ہدی، جو وہ ہدایت پر عمل کریں گے ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے جائیں گے. اس لیے نبی کی ہدایت اور درجے کی ہے، صحابی کی، میری اور آپ کی، اور جیسے جیسے وہ متقی اور نماز کی پابندی کرے گا اس کی ہدایت اچھا، اضافہ مدارج ہے نا بہت. یہ ایک ہدایت کا یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے. جی ہدایت کا ایک درجہ ہی نہیں صرف کہ سارے ایک ہی جی. مقام پر ہیں، ان میں بہت تفاوت، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک سے زیادہ روزہ صاحب الکاف کا بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ کھڑے اور انہوں نے کہا زدناہم ہدی، حالانکہ توحید کا اعلان کیا، ہدایت تو تھی، مگر جب وہ مسلم ہو گئے اور بت پرستی سے انکار کر رہے کہ مر جائیں گے بادشاہ کہنے پر، تو ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. تو ہدایت بڑھتی جاتی ہے نا. والذین ٹھیک ہے. تو یہ مطلب میں سمجھ لوں کہ یہ ہدایت میں اضافہ کے طور پہ کریں گے نا، ہدایت میں اضافہ. یہاں پھر ہدایت کا معنی بصیرت کر لینا، وہ رہنمائی جو ہے نا وہ ہدی للناس ہے، یہاں بصیرت روشنی بڑھتی جائے. اچھا اچھا ان کا اب سمجھ میں آتا ہے نور ایمان جو ہے نا بڑھتا جائے. نہیں جی اپنا جڑا متقی ہونا وا یہ کچھ خوبیاں پیدا ہون تو پہلے بندہ متقی ہو جاتا. متقی ہونا جو جڑا ہے بالکل کافر کی تقوی ہوگا. ہاں بس یہی چیز ہے تقوی جڑا نا وہ دیکھیں یہ بات ہے. کیا بتائیں؟ متقین کا ایک معنی دو نا کہ دین پر عمل کرے. ایک متقی کا معنی یہ ہے جو کافر کے لیے ضروری، جس کافر میں بھی یہ چیز نہیں نہ ہوگی وہ ہدایت نہیں پا سکے. وہ تقوی کیا کہ اس میں خیر و شر کی تمیز کا تو موجود ہو. وہ چاہے کہ میں نیکی بدی کی پہچان کرنی، اگر کوئی ایسے ہی حسن مستغنی بے نیاز ہو کہ جس طرح گزرتی ہے گزر رہی ہم عاقبت کی خدا خبر جانے، اب تو آرام سے وہ بتا رہے ہیں اب کہ متقی ہو جاتا ہے بندہ. جو لاوالی اور آوارہ بندے بن جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی عاقبت کی خبر خدا، انہیں نہیں ہدایت ہو. وہ تو ہوگا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنی. جس میں احساس موجود ہے بے شک کافر ہو کہ یار یہ اتنے دنیا میں مذاہب ہیں، پتہ تو کرنا کہ ان میں حق اور باطل کیا، ان کو ضرور پھر اللہ تعالیٰ نے ہاں وہ متقین کا مطلب ہوتا ہے جو خیر و شر میں تمیز کرنا چاہتے ہیں. ان میں یہ نہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے متقین ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے اور نیکی کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ان میں یہ چیز موجود، تڑپ موجود ہے. برائی سے بچنے کے لیے ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، ان کے اندر پھر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں. ان کے لیے پھر کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کامیاب لوگ ہیں جو یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے ان کو، فلاح پا جاتے ہیں. تقوی ہے کہ انسان کے لیے بنیادی وصف ہے کہ کم از کم وہ اچھائی اور برائی فرق کرنا تو چاہے، جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرواتا تھا کہ نہیں جی صبح شام سے. ایک اس میں نے پڑھا کہ اس میں مفتی شفیع عثمانی کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں. تو ایک ہر انسان کے اندر ہے، دوسری انبیاء لے کے آتے ہیں، تیسری جیسے آپ نے بتایا زدناہم بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ہدن جو ہے ہدی للمتقین، یہ تیسری جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بصیرت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس کا تفسیر ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ذالکا جو عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے. تو کتاب تو قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ھذا الکتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے تھا. یہ ذالکا کیا ہے؟ اسرائیل صاحب نے لکھا نا کہ جس چیز کا بھی ذکر آنا ہو نا وہ ہمارے لیے بھی غائب ہے. اس کا ذکر کریں گے نا سامنے کر ھذا کہیں گے. جب ذکر ایک بار ہو گیا نا پھر اس کے لیے جو اشارے آئیں گے نا وہ بعید کے آئیں گے. وہ جو مذکور ہو گیا
ہم یہی اردو میں ترجمہ کرنے میں مشکل یہی ہے نا، جی یہ نہیں پھر رہ جاتا. یہ کتاب جس کا ذکر گزر چکا کہ الف لام میم، یہ کتاب جو ہے نا ہاذا ہوگا تبھی اس کا ذکر ہونا ہے. اس لیے اگر پورا فکرہ بولے نا تو اصل میں حاضی الف لام، یہ سورہ الف لام میم ہے. جب ایک بار ذکر ہو گیا اب نہیں حاضر کے آئیں گے اشارے، اب بھائی کے آئیں گے. دل کا آئے گا کئی جگہ، دل کا یا پھر کہیں آئے گا ذالک کا، کیونکہ پہلے نام دے دیا گیا. یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں. یہ سمجھ لیں پہلے جب وہ ہیڈنگ شروع ہوتا تو اصل میں حاضی سورہ الف لام، یہ سورہ الف لام میم ہے. ہاں یہ جو اس میں پھنسے ہو نا کہ ان کے پتہ نہیں کیا معنی کہ نہیں، حاضی اسماء السور، ابن عباس کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں. صورتوں کے نام رکھنے کے کئی طریقے ہیں قرآن میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ حرفوں سے نام رکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے کئی صورتیں انہیں ناموں سے مشہور، ہم کہتے ہیں یہ صورت یاسین ہے جی، اس کو یاسین بول سے پتہ چل جو ہے صورت کا نام نہ. تو اس میں حاضہ جو ہے وہ محذوف ہے. ہاں جی اچھا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہاں سے بات آئی کہ یہ حاضہ محذوف ہے اور ذالکہ جو گزر چکی ہے بات تھی؟ یہ آپ نے تدبر قرآن کی طرف رجوع کرنا سرائی صاحب کی جو ہے اچھا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذالکہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ ذالکہ وہ کتاب نہیں، یہ جو مذکور ہو چکی وہ اب ہمارے لیے بعید ہی ہوتی جا رہی. ذکر جو گزر گیا اس کا، جو ابھی آنے والا حاضی الف لام، وہ قریب بعید جگہ کے لحاظ سے نہیں کہ وہ دور ہے، قریب. اگر ذکر آنے والا بھی تو پھر وہ قریب ہے، آ رہا بھی، اور جو ہو گیا وہ اب دور ہی ہوتا جا رہا ہے، بعید ہو جی. اچھا کہ عوام جو ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ اگر مان بھی جائیں تو کیا کریں گے، نہ ان کے پاس اتنی ذہنی استعداد ہوتی ہے، نہ وسائل ہوتے ہیں. سردار اگر قائل ہو جائیں نا تو پھر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اور سارے انبیاء نا پہلے جو ذمہ داران ہوتے تھے نا معاشرے کے، حکمران ہوں یا سردار، ان کی طرف رجوع کرتے رہے. کوئی ایک پیغمبر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرعون، قارون اور حامان کی طرف جاؤ. اچھا قوم خود بخود ساتھ پھر آ جاتی ہیں، زبیرا فرعون، یہی اللہ نے کہا جی. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں سرداروں کی طرف ہی وہ کرنا چاہیے. اس کے لیے بچہ اگر آپ کو ملے نا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، جو ہمارا نامینہ سندی کہ انبیاء جب خطاب شروع کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا، پہلے وہ کون سی باتیں بیان کرتے ہیں، خطاب کن لوگوں سے پہلے کرتے ہیں، مخاطب کن کو بناتے ہیں. قرآن کی سمجھو وہ کی ہے چابی ہے، اگر اس کو آدمی پڑھ لینا انبیاء کی ساری دعوت کے مراحل سمجھ میں آ جاتے ہیں. وہ لے کر کے آتے ہیں، کس طرح بات شروع کرتے ہیں، دلائل دینے کا انداز کیا ہوتا ہے، پہلے کن سے بات کرتے ہیں. یہ باتیں سب اس میں لکھی ہیں کہ پہلے دعوت دین، بہت عمدہ کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. دوسرا یہ میرا سوال تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بحیرہ کے بارے میں یہ روایت صحیح ہے کہ بحیرہ نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا جو ہے بڑے ہو کے نبی بنے گا؟ یا اس کو بیٹا عیسائیوں نے بہت استعمال جی، مسلمان تو اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ اکثر آتا ہے، یہ آتے رہتا ہے. مگر عیسائی یہی کہتے ہیں کہ یار تمہارا نبی جو ہے نا اس کو ہمارے بحیرہ نے پاگل بنایا، اس نے اس رات سے پر اس کو ڈال دیا اور اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، اس نے سچ میں دعویٰ کر دیا. ہے قصہ افسانہ ہے، اس کی روایت وغیرہ صحیح نہیں ہے. اب اس دور میں جو اچھی کتاب لکھی گئی نا سیرت پر لکھی، جو پہلے کے لوگوں نے اگر نبی الرحمہ جو لکھی نا سید ابوالحسن ندوی نے، اردو ترجمہ میں اس کا درج کر لیا نبی رحمت، وہ بہت عمدہ. اس میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں ان پر تنقید کی ہے کہ یہ چیزیں نہ روایت کے لحاظ سے بے بنیاد نہ کچھ نہیں حقیقت ہے، نہیں غلط ہے. غلط. رحیق المختوم بھی بڑی صفی جو الرحمان سبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی تھی اردو میں، اس میں بھی انہوں نے سب چیزوں سے سب پر رد کیا. اچھا، اس میں ایک انفیکٹ روایت بھی آتی ہے، اس میں تھا کہ وہ روم کے گھوڑے پہ آئے اور ان کو ڈھونڈ رہے تھے، بحیرہ کے پاس ایک آیا لشکر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آئے گا، جی 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 لے جاؤ اسے. یہ سارا اسی افسانے کا حصہ. اچھا افسانہ ہے. اب اس میں جس طرح پڑھی ہے میں نے پڑھ لی. اچھا استاد میں بھی آتا ہوں، ہاں پڑھ لیں نماز پڑھ کے.
جی ہم لوگ دیر ہو گئی راستے میں. پڑھ لیں. شفیع الرحمان مبارک پوری نے جڑی رحیق المختوم لکھی ہے انڈیا میں ان کے بارے میں. اچھا ان کے نہیں ادھر ہی ہے. اچھا ادھر ہی ہے سارے پوری فیملی ان کی ادھر. اچھا جی اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ جو علماء وہ کہتے ہیں کہ نظریات اور عقائد کی اصلاح جو ہے اس لیے اسلام آیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا اسلام. کچھ لوگ مقاصد الشریعہ کے بارے میں وہ 5 پوائنٹس بتاتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں. تو اصلی مقصد کیا ہے شریعت کا اسلام کا؟ باتیں تو سب صحیح جی. مگر ایک پہلو کو لے لیتے ہیں. جیسے ہاتھی دیکھا نا نابینوں نے تو ایک کا ہاتھ ٹانگوں پر پڑا, اس نے ہاتھی کا ستون کی طرح. کسی نے سونڈ کو دیکھا, اس نے کہا وہ تو رسے کی طرح. بات سب کی ٹھیک تھی مگر ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے. عقائد و نظریات کی اصلاح کے بھی آیا, تزکیہ نفس کے لیے بھی ہے, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, حکومت پر بھی قابو حاصل کرنا چاہتا, دنیا میں غلبہ بھی چاہتا. باتیں سب ٹھیک ہیں مگر ایک پہلو پر اتنا زور دیتے ہیں دوسرے پر اوجھل ہو جاتے ہیں, حضورات تصور پیش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے نا وہ سب کا مشن ہے کہ کیا کامیابی ہوئی یا نہیں, وہ اس امت کی قسمت ہی اپنی وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہے نا ان کو نافذ کیا جائے. اور جو طاغوت ہیں, طاغوت سے مراد ہر وہ شخصیت ہے, کا وہ بت ہوں یا جن ہوں یا انسان ہوں, جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین جاری کرتے ہیں. طاغوت کی نفی یہی ہر پیغمبر کہتا ہو عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی بندگی کرو. اور بندگی میں پھر ساری زندگی آ جاتی ہے کہ پوری زندگی اس کے نا غلام بن کر گزارو. کسی معاملہ میں تم مرضی نہیں کر سکتے, اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جاتے ہو. بچوں میں بیٹھے ہو, آفس میں بیٹھے ہو, روزی کما رہے ہو, عدالت میں ہو, جہاں بھی تم ہو نا ہر وقت تم اب خدا کے بندے ہو. وہ تمہارا حاکم ہے, جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت. یہی اسلام ہے. اسلام نہ ہی اپنے آپ کو حوالے کرنے, معنی عربی میں اسلام کا سپرد جو آدمی پھر اپنی خود مختاری سے باہر آ جاتا, اللہ کے حوالے اپنے کر لیتا. اسلمت للہ رب العالمین. تو اس کو کمپلیٹ وے آف لائف کی طرح ہی رکھا جائے. بنیاد جو ہے نا وہ نظریات کی اصلاح سے ہو. پہلے ذہن میں کچھ خیالات ہی ہوتے ہیں نا, مومن ہو یا کافر, ان خیالات سے اس کی زندگی کا جو ہے نا تعمیر ہوتی ہے ان پر. اگر اس نے سمجھ لیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, کوئی خدا نہیں, کوئی ہدایت نہیں اتاری, تو پھر وہ بے لگام ہی گھوڑا ہوگا, رائق کا نام ہو جائے گی. جو سمجھے گا نہیں میرے اوپر ایک حاکم ہے, اس نے مجھے بمقصد پیدا کیا, ایک دن میں نے اس کے راستے میں کھڑے ہونا, اس نے رہبری کے لیے میرے لیے کتابیں اتاری. اس کی زندگی کا رخ بیٹا پھر دوسرے سانچے میں ڈال جائے گا. خیالات نظریات کی لیے جو نہیں کہ دماغ کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. جیسے خیالات ہوں گے اسے رنگ میں ڈال دیں گے. یہ جو ہمارے یہاں نا کہ ایمان الگ اور ہم الگ, اسی لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے الگ چیز ہے. نہیں, ایمان ہی تو بنیاد ہے ہماری. خدا کو مانتے اور اس کا حکم کیوں نہیں مانتے, رسول کو مانتے اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. یہ ماننا ہمارا اسی لیے بیکار ہے کہ ہم نے سن رکھا باپ دادے سے کہ رسول سچے ہیں, حکم کوئی نہیں مانتے. ہمارا سلنا میں رسول اللہ علیہ صاحب, رسول تو صرف اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ان کی اطاعت کرو, جو وہ کہتے ہیں مانو. تزکیہ نفس بھی کوئی علیحدہ شعبہ نہیں کہ وہ کسی خانقاہ میں جا کر آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے. ایک شائستہ زندگی گزارنی ہے انہوں کہ آپ حلال روزی کمارے, وہ بھی تزکیہ نفس کا ایک جو ہے. بچوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں. اسی میدان میں ہونا. تزکیہ عربی زبان میں 2 ہی معنی دیتا نا, پاک کرنا اور نشو و نما. جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا, جو ہونی چاہیے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا. یہ خانقاہ میں بیٹھے جو تزکیہ نفس کرتے ہیں نا, عملی زندگی میں ہم نے اصل بتا دیکھا کرپٹ ہوتے ہیں, سارے کام گندے ہوتے ہیں. پھر کچھ چڑے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں, اس سے سمجھتے ہمارے لطیفے جاری ہو گئے ہیں. بھائی لطیفے جاری ہو کے عملی زندگی میں کوئی اثر نہ نظر آتا, تو ہم نے کوئی شخصیت تہذیب نہ ہوتی. اچھا, ایک آیت کی تشریح اور کرتے ہیں, وہ جو وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو اس کو کس کانٹیکس میں انٹرپریٹ کیا جائے گا, یعنی کیا وہ حد ہے جس کے بعد یا حاکم یا جو بھی لیڈر ہے وہ کافر ہو جائے گا, اس کی کیا شرط ہے,
کیا فکر ہے؟ یہ آیات جو ہیں یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا جو سیاق الباغ یہود کے بارے میں آئی ہیں، جی ٹھیک ہے، جو بھی یہ جرم کرے گا اس پر لاگو ہو جائیں، مگر بیان وہاں یہی ہے کہ تورات و تاریخ ان کو حکم ہوا کہ اس کے مطابق فیصلے کرو، انجیل والوں کو حکم ہوا اس کے مطابق چلو، اور ان لوگوں نے اس پر حکم عمل نہیں کیا، ان کا کیا جن لوگوں نے ان احکام پر عمل نہیں کیا وہ ظالم ہے، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ جی جی۔ تو آج کے مسلمانوں پہ کس طرح اطلاق ہوتا ہے اس کا؟ کیا اس طرح ہی ہوگا کہ اگر تو صرف وہ حکم کی نافرمانی کر رہے مگر مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، فاسق ہی رہیں، اگر وہ سمجھنا چاہے کہ نہیں اس کو کوئی درست بھی کہنا شروع کرنے شریعت کے مقابلے ترجیح سے کافر ہی ہو جائیں گے۔ اگر یہ حد نہیں نا وہ پار کرتے مانتے ہیں کہ یار یہ قوانین زمانے کی مجبوری، ہم پریشر کے نیچے ہیں، اپنی کوتاہی مانتے ہیں، مگر شریعت کو بالا مانتے ہیں، بالکل صحیح مانتے ہیں، پھر کافر نہیں نا ہوتے اولئک هم الکافرون۔ یہ سلسلہ تو حدیث سید علامہ البانی نے اس عنوان پر بہت لکھا کہ یہ جو نئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نا اور موجودہ حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کے خطرے دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، غلط ہے، ہاں غلط ہے، یہ بات ہے۔ ان میں سے کوئی یہ جرات نہیں کرتا، مانتے ہیں بیچارے ہمارا قصور ہے، مجبور ہے۔ جی، لیکن بہت سی بار ایسے دیکھا کئی ملکوں میں کہ اسلامی قوانین کے خلاف وہ قانون بناتے ہیں اور صریح بالکل، یعنی جیسے تونس میں آج سے پہلے 4 شادیاں حرام تھی، جیسے پولیگنی حرام تھی، تو اس میں تو کھلا تضاد دکھتا ہے، کانفلکٹ ہے یہاں پہ، تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اشتہار کی بیٹا گنجائش نا جو آیا تھا نا یہ تعدد ازواج کے بارے میں، جی وہ ہے کنڈیشنل، ہم نے کھلی چھٹی کے سامنے کہ 4 بیویوں کے یاد آیا تو نہیں، یہ بتا آپ پڑھیں نا وہ آتا لین ختم اللہ تک سے دور کری، اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ یہ یتیموں سے ویسے انصاف نہیں کر سکتی تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو۔ تو مدینہ میں اس وقت 70 صحابہ شہید ہو گئے، بیوہ عورتیں رہ گئیں، یتیم بچے، ان کا ہنگامی حل بتایا کہ اگر تم ویسے سمجھو کہ یتیموں سے ہمارا کیا رشتہ، بیچارے برباد ہو جائیں گے، تو ان کی بیوہ جو مائیں ان میں سے ایک 2 3 اپنے نکاح میں لے آؤ، وہ یتیم جو ان کو سرپرستی مل جائے گی۔ ہاں یہ لوگ جو عیاشی کرنے لگے نا یہ حق سے مذاق ہی کرتے ہیں، کئی چیز بیچنی کرتے ہیں، پھر عدل و انصاف نہیں کرتے۔ آیت میں یہ بات نہیں، وہاں تو بات ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں سے تو یہ 2 3 4 مستثنا ہے یہ یا مرضی کے اوپر ہے، کیا ہے یہ 2 شادیاں یہ استثنائی صورت ہے یا کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں کر تو سکتا، مگر وہاں بات یہی بیان ہوئی کہ کوئی ضرورت تو ہونی چاہیے نا معاشرے میں، کوئی یتیم رہ گئے یا خاندان میں کوئی بھائی فوت ہو گیا، اس کی بیوہ تو بیچاری کدھر جائے، دوسرا بھائی نکاح کر لیتا، کوئی واقعی ضرورت ہونی چاہیے۔ لیکن جو آدمی لذت کے لیے کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ کے لیے تو آپ دیکھیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا، انسان جو ہے نا ان میں عورتوں کی فطرت بھی برداشت نہیں کرتا، یہ مجبوری ہے کہ ہم کر لیتے ہیں، بیچاری چپ رہتی، ورنہ ان کی غیرت سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ دوسری بیوی کی طرف سے جو کرے، فساد ہی فساد۔ لیکن حضرت ہماری اسلامی تاریخ میں تو ایسے نہیں ہے، بیٹا صحابہ کرام نے تو کئی شادیاں کی۔ ہونا تو یہی چاہیے، یہ ہے کہ بیوی ہو اس سے ساری محبت ہو، ساری توجہ ہے کہ پیار، وہ اس کا ہے کہ خامد، اس کی ہے کہ بیوی، سب پیار ہے جو ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام نے تو کسی نے نہیں، صحابہ تابعین میں دیکھے نا جس نے کیا کوئی نہ کوئی ہنگامی حالات تھے جن سے نمٹنے کے لیے کرنا پڑا۔ کچھ بندے ہیں جنہوں نے جیسے مغیرہ بن شعبہ نے 1000 بیوی کی ہے، اب ان کو کوئی بات نہیں تھی، 300 کنواری کی ہے، 700 بیوہ کی۔ ہاں نہیں یہ کیا بات صحیح ہے؟ کچھ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم کے لیے یعنی 4 کی شرط نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے ضرورت کو دیکھ کے، سب کے لیے 4 ہی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا مولانا یہ ایک وقت میں 4 کی بات ہے کہ پوری زندگی میں 4 کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک وقت کرتے زیادہ کر سکتا ہے، کر سکتا، فوت ہو جائے طلاق دے دے، ٹھیک ہے، بلا وجہ طلاق دینا بھی گناہ ہی۔ اس میں ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ 8 شادیاں، اس میں اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ 8 شادیاں جائز ہیں، 2-4 کو انہوں نے پلس کر دیا۔ یہ خیال بچہ درست نہیں ہے، وہ جو اکٹھا کر لیا 2-4 روپے 8 کر لیا ان کو، جی یہ کوئی۔ اچھا لیکن حضرت کیا صحابہ کرام نے واقعی ضرورت کے تحت کی تھی؟ کسی نے ضرورت کے تحت تو نہیں کی؟ نہیں بتایا نا کس نے ضرورت کے تحت، صرف حضور کو جو اجازت تھی نا وہ بھی ضرورت تھی
کہ نبی علیہ السلام کے ذمہ جو کام تھا دین کی اشاعت کا، مردوں کا محاصہ آپ نے سنبھالا ہوا تھا، عورتیں جو تھیں ان کے لیے پھر یہ باقاعدہ نا سیل کھول گیا کہ ہر قبیلے کی عورتیں اپنے قبیلے کی نا دانا، اور اسی لیے بیوہ عورتیں تھیں، مرد سیدھا آرام سے آ کر وہ بیٹیاں ان سے دین سیکھتے تھیں. بڑا کام انہوں نے کیا، حضور کا آدھا کام ازواج مطہرات نے سنبھالا. اسی لیے سورہ احزاب میں پڑھے نا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرا تمہارے گھروں میں جو اللہ کے یاد پڑھی جاتی ہیں، یہ سکھاؤ لوگوں کو، ورنہ تمہاری عورتیں تھوڑی سی. لیکن زیادہ احادیثیں اور زیادہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، باقیوں سے اتنا نہیں آتا. آپ سے جو ازواج تھیں ٹھیک ہے نا، اس میں سے صرف حضرت عائشہ کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی تک لوگوں نے پھر رجوع زیادہ کیا نا، خلیفے بھی ان سے مسائل پوچھے، زیادہ نے ذہانت بھی بڑی دی تھی. سیرت عائشہ پڑھے نا، سلیمان وزیر رحمۃ اللہ، تفسیر قرآن عزیز، بہت اشکال اور مسئلے ان سے حل. لیکن حضرت آگے سمجھ میں آتی ہے، ایک تو شیخین پہلے بی بی فاطمہ علیہ السلام کا رشتہ مانگ لیتے ہیں. ذکر کرنے دو نا، وہ جو آیا بندہ یہ تم نے یہ کمزوری بات ہے، زیادہ چیزوں نے پھیلائی. یہ اتنی سابق باتیں نہیں. تو پھر حضرت عمر، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر نے کیوں شادی کی تھی؟ یہی بات شیعہ کہتے ہیں نا. دیکھیں نا کیسے انہوں نے بات ملائی کہ انہوں نے رشتہ مانگا تو آپ نے کہا اتنا صغیرہ، فاطمہ تو چھوٹی ہے، تمہاری عمر زیادہ. وہ کہتے فاطمہ کے مقابلہ میں کہا کہ عمر بڑے ہیں، یہ چھوٹی ہے، مگر اس کی بیٹی پھر بعد میں وہ عمر کے لیے حرام ہوگی. یہ سب باتیں انہوں نے بنائی نہیں بچہ. اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ مسلمانوں کے زوال کے بارے میں. کسی نے کہا کہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے، کسی نے کہا کیونکہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اس لیے زوال پذیر ہوئے، کچھ نے کہا کہ اختلافات کی وجہ سے ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے ہم اتنے آج گرے ہوئے ہیں اور ڈاؤن فال میں ہیں؟ یہ بات ہے نا بیٹا، پھر جب خرابی شروع ہو گیا اس کے نتیجے میں سب ہو گیا، جہاد بھی چھوٹ گیا، قرآن سے بھی دوری ہو گئی. تو اس کی نس کیا ہے؟ بنیادی خرابی جو ہے نا، جس کی نشاندہی مولانا مودودی صاحب نے کی، بس لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ مینجمنٹ میں جو حضرت عثمان رضی سے لگی ہوئی نا، کہ انہوں نے جو حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے گورنر تھے، جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھی، حضور کے پرانے ساتھی تھے، علاقے فتح کیے تھے، 6 سال تو ان کو نہیں تبدیل کیا، کام ٹھیک چلتا رہا. جب بدلا اور اپنے خاندان کے ایسے لوگ جن کی دین میں کوئی خدمات نہیں تھی، 9 عمر سے ولید بن عقبہ جیسے شراب پی کر نماز فلاحیت کا اور پڑھنی بے ہوشی میں، پھر کوڑے مارنے پڑے، اس سے اپنے جگہ سے نا بالکل ہل گئی. اس کے نتیجے میں بڑا خرابی پیدا ہوتی. اچھا وہیں سے بگڑ گیا. اچھا غیر مسلم بھی جو اعتراض کرنے کی یہ نظام جو حضور کے ساتھیوں سے بھی 30 سال سے زیادہ نہیں چل سکا، اس میں کیا دنیا میں چلنا. تو پھر یہی کہنا پڑتا کہ نظام میں خرابی نہیں تھی، چلانے والے ہاتھ جو ہے نا ان سے غلطی ہے. جب پہلے 2 خلیفے صحیح چلاتے رہے تو کوئی خرابی نہیں ہوئی. بس ان کی اس بات سے پھر یہ خود بھی شہید ہوئے. تو اس کے بعد کبھی موقع نہیں آیا پھر رجوع کرنے کا یا پھر سدھرنے کا؟ ہمارے پاس خراب ہوتے دور آیا، جیسے عمر بن عبدالعزیز کا 2 سالہ دور آیا، انہوں نے پھر بالکل پہلی کی طرح سارا سیٹ درست کر دیا. اچھا پھر حضرت عمر کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا کہ بالکل اسی طرح عدل و انصاف ہو گیا. آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے بیٹا اسلام کے نظام ہونے کا تصور نکل گیا. یہ بن گیا کہ مذہب ایک دھرم ہے، کچھ عقیدے ہیں، کچھ پوجا پاٹ ہے. علماء بھی اسی میں الجھ گیا. حکومت اور زندگی کے دوسرے معاملات سب جو ذہنوں کو اس کے دائرے سے نکال دیا. یہ پھر امت ایک اور ہی راستے پر چل پڑی. دین و سیاست کا امتزاج جو ہے نا، حکمران اور دین جو اکٹھا جب ہوگا نا پھر ہی دنیا میں برکت آئے، ورنہ نہیں. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اللہ خیریت سے رکھے، مہربانی ہے. ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو فل ٹائم نہیں ہیں اس میں، تو ان کے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی؟ اگر ہوگی